بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دار ارقم سکولز کی آن لائن کلاسز میں خوش آمدید۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر ہمیشہ مہربان رہے اور اپنی شان و صفات کے مطابق ہم سب پر خوب رحمتیں نازل فرمائے، آمین۔ جماعت داہم، مضمون اردو، لیکچر نمبر 14۔ گزشتہ لیکچر میں ہم نے نظم فاطمہ بنت عبداللہ کے 4 اشعار پڑھے تھے۔ آج ہم شعر نمبر 5، 6، 7 اور 8 کی تشریح پڑھیں گے۔ شعر نمبر 5۔ اپنے صحرا میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہیں، بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خوابیدہ ہیں۔ مشکل الفاظ کے معنی: صحرا ریگستان، آہو ہرن، بجلیاں آسمانی برق، خوابیدہ سوئی ہوئی چھپی ہوئی۔ مفہوم: اپنے صحرا میں بہت سے ہرن موجود ہیں، اگرچہ بادل برس چکا ہے لیکن بہت سی بجلیاں ابھی تک ان برسے ہوئے بادلوں میں موجود ہیں۔ شعر نمبر 5 کی تشریح: شاعر مشرق استعاراتی انداز اپناتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ، تیری بے مثال قربانی سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ابھی ہمارے صحرا میں بہت سے ہرن چھپے ہوئے ہیں۔ ہرن سے مراد مرد مومن چھپے ہوئے ہیں جو ریگستان کو گلزار کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ ریگستان اسلام کے یہ باسی، یہ ہرن یعنی مسلمان جو اسلام کے دشمنوں پر جھپٹنے کے لیے تیار ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مایوسی کی کوئی بات نہیں، اس قوم میں ابھی جوہر قابل موجود ہیں، ابھی جذبہ اثار و قربانی رکھنے والے افراد اس ملت میں موجود ہیں، جیسا کہ ہماری نوعمر بیٹی نے جنگ طرابلس میں اپنی بے مثال قربانی دے کر ہمارے لیے مثال قائم کر دی۔ گویا آثار اچھے ہیں اور روشن مستقبل کی امید کی جا سکتی ہے۔ علامہ اقبال ایک اور مقام پر فرماتے ہیں: نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی۔ بادل برس چکا ہے لیکن برسے ہوئے بادل کے اندر جذبہ ایمان کی بجلیاں سوئی ہوئی ہیں جو کسی بھی وقت مسلمانوں کے اندر بیدار ہو سکتی ہیں۔ جب جذبہ ایمان کی یہ قوت مسلمانوں کا دست و بازو بن جائے گی تو پھر کوئی ان کے مقابل کھڑا نہ ہو پائے گا، کیونکہ جذبہ ایمانی مسلمانوں کی وہ پوشیدہ قوت ہے جس کے سامنے دریاؤں کے دل دہل جاتے ہیں، پہاڑ رائی ثابت ہوتے ہیں۔ خدا نے تیرے مقدر میں جیت لکھ دی ہے، دل و نظر میں ذرا انتظار پیدا کر۔ شعر نمبر 6۔ فاطمہ گو شبنم افشاں آنکھ تیرے غم میں ہے، نغمہ عشرت بھی ابھی اپنے نالہ ماتم میں ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: گو اگرچہ، شبنم افشاں آنسو برسانے والی، نغمہ عشرت عیش کا راگ، نالہ ماتم کسی کے مرنے پر رونا۔ مفہوم: اے فاطمہ، اگرچہ میری آنکھ تیری جدائی میں آنسو بہا رہی ہے لیکن تیرے مرنے پر جو آہو زاری کر رہا ہوں اس میں خوشی کا راگ موجود ہے۔ شعر نمبر 6 کی تشریح: اے فاطمہ، اگرچہ میری آنکھ تیرے غم میں شبنم کے قطرے بکھیر رہی ہے، یعنی اس سے آنسو بہہ رہے ہیں، لیکن سوگ یا رونے دھونے کی اس فریاد میں عیش و نشاط یا خوشی و مسرت کے گیت بھی شامل ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ایک طرف موت کا غم ہے اور ہم اس غم میں آنسو بہا رہے ہیں، اور دوسری طرف ہمارے دل میں خوشی و مسرت کے جذبات بھی ابھر رہے ہیں۔ تیرا بچھڑنا دکھ کا باعث ہے، ہر آنکھ تیری شہادت پر اشک بار نظر آتی ہے، دل افسردہ دکھائی دیتے ہیں جبکہ جسم ساکت کھڑے ہیں۔ ہماری آنکھوں میں بظاہر آنسو تیرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں لیکن ہمارا دل آپ کی شہادت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے
خوشی محسوس کرتا ہے۔ آپ کی جدائی ہمارے لیے ظاہراً غم کی ایک صورت ہے، لیکن اس غم میں خوشی کے شادیانے چھپے ہوئے ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ بندہ مومن کے لیے شہادت سے بڑھ کر کوئی اعزاز نہیں جو وہ حاصل کر سکے۔ شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی۔ اصل میں شاعر ننھی مجاہدہ کی جدائی میں افسردہ دکھائی دیتے ہیں، لیکن اس افسردگی کے پردے میں خوشیاں ہی خوشیاں جھلک رہی ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو اللہ کی رضا کے لیے قربان ہو جاتا ہے، اس کے لیے دنیا میں ماتم نہیں کیا جاتا، بلکہ اسے اللہ کا فضل جانتے ہوئے خوشی منائی جاتی ہے۔ شعر نمبر 7۔ رقص تیری خاک کا کتنا نشاط انگیز ہے، ذرہ ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ مشکل الفاظ کے معنی: رقص ناچ، خاک مٹی، نشاط انگیز خوشی پیدا کرنے والا، زندگی حیات، سوز جلن، ذرہ ذرہ ریزہ ریزہ لبریز بھری ہوئی۔ مفہوم: اے فاطمہ، تیری قبر کی مٹی جو ہوا میں ادھر ادھر اڑ رہی ہے، اس میں رقص کی کیفیت معلوم ہوتی ہے، اور گرد کا یہ رقص خوشی پیدا کرنے والا ہے۔ اس مٹی کا ایک ایک ذرہ زندگی کے سوز سے لبریز ہے۔ شعر نمبر 7 کی تشریح: شاعر مشرق علامہ محمد اقبال امت مسلمہ کی کم سن دختر فاطمہ بنت عبداللہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں: اے ہماری قابل رشک بیٹی، اگرچہ تو نے خاک کی چادر اوڑھ لی ہے اور دنیا سے پردہ فرما لیا، لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تیری تربت کا ایک ایک ذرہ ہمارے لیے خوشیوں کا باعث ہے۔ تیری قبر سے اڑنے والے خاک کے ذرات خوشی میں جھوم رہے ہیں کہ اللہ نے ان کے مقدر میں عظیم مجاہدہ اسلام کا جسم رکھ دیا ہے۔ اب وہ عظیم اور متبرک جسم جس خاک میں آسودہ آرام ہے، وہ خاک بھی قابل توقیر قرار پائی۔ اس کے بدلے تو نے پیاسوں کو پلائے تھے جو جام، تیری تربت بن گئی ہے بوسہ گاہے خاص و عام۔ اصل میں شاعر امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کی قسمت پر ناز کر رہے ہیں کہ زمین والے اس لیے خوش ہیں کہ اس کا تعلق نسل آدم سے ہے، اور خود زمین اس لیے رشک کر رہی ہے کہ فاطمہ بنت عبداللہ نے اپنا خاکی وجود راہ خدا میں قربان کر کے اسے بھی عزت اور سرفرازی عطا کر دی ہے، کیونکہ آج وہ جس مٹی میں آرام فرما رہی ہے، وہ خاک اندر سے گلزار جنت کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ اس گلزار میں ننھی شہیدہ اسلام بڑے آرام سے محو خواب ہے۔ شعر نمبر 8۔ ہے کوئی ہنگامہ تیری تربت خاموش میں، پل رہی ہے ایک قوم تازہ اس آغوش میں۔ مشکل الفاظ کے معنی: ہنگامہ شور و غل، رونق، تربت خاموش، خاموش قبر، پل رہی ہے پرورش پا رہی ہے، قوم تازہ نئی قوم، آغوش گود۔ مفہوم: معلوم ہوتا ہے کہ تیری خاموش قبر میں ہنگامہ برپا ہے، جس کے پہلو میں ایک نئی قوم پل رہی ہے۔ شعر نمبر 8 کی تشریح: اے قوم کی عظیم بیٹی فاطمہ بنت عبداللہ، تیری قبر خاموشی کا مرکز بن چکی ہے، لیکن تیری خاموش اور چپ چاپ قبر میں کوئی ہنگامہ یعنی شورش پوشیدہ ہے۔ اگرچہ تو قبر میں منو مٹی تلے دبی ہوئی بے حس و حرکت اور خاموش پڑی ہے، لیکن تیری روح آج بھی کسی ہنگامے اور انقلاب کا پیغام دے رہی ہے۔ یہ دلوں میں ایک جوش اور ولولہ پیدا کر رہی ہے، اور اس ہنگامے، جوش اور ولولے کی گود میں ایک نئی قوم جنم لے رہی ہے، جو تیرے پیغام اور مقاصد کو اختیار کر کے دنیا میں انقلاب برپا کر دے گی۔ فاطمہ بنت اسلام نے میدان جنگ میں جس جذبہ و جنون کا مظاہرہ کیا، اس جذبے نے ہر درد مند مجاہد کے دل کو گرما دیا۔
وہ کمسن ضرور تھی، لیکن اس کی ہمت اور بے مثال بہادری کی بدولت لوگوں کو ایک تازہ جذبہ عطا ہوا اور ان میں زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی۔ شاعر اصل میں یہ کہہ رہے ہیں کہ فاطمہ بنت عبداللہ کی گود میں ایک قوم کے کئی بہادر پرورش پا رہے ہیں۔ گویا فاطمہ کی ذات امت مسلمہ کے نوخیز جوانوں کے لیے مثالی کردار بن چکی ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو، اس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر کے دین اسلام کو عظمت عطا کی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اسے عظمتوں کا امین بنا دیا۔ اس کے جذبہ جہاد اور اثار و قربانی نے ایک ایسا روشن اور شفاف راستہ دکھایا جس پر چل کر قوم مسلم میں زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی۔ فاطمہ کی شہادت کا فیض ہے ذاکر، ہر ایک پیرو جواں کا ہوا جوش جواں۔ شعر نمبر 5، 6، 7 اور 8 کی تشریح مکمل ہوئی۔ آپ کے کرنے کا کام یہ ہے کہ آپ نے تشریح یاد کرنی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔